بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز کے زیر نگرانی یہ پروگرام کیا آپ جانتے ہیں؟ اسلامی معلومات حاصل کریں۔ تاریخ معصومین علیہ السلام میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ 8واں ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سوالات کے ذریعے اسلامی تعلیمات و علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت جنت سے کون کون خواتین آئی تھیں؟ دوسرا سوال، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب خدیجہ نے کیوں شادی کی تھی؟ تیسرا سوال، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی ماں کے ساتھ کس عمر تک زندگی گزاری ہے؟ چوتھا سوال، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ پانچواں سوال، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا سبب کیا تھا؟ چھٹا اور آخری سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کی وفات کا غم کتنے دن منایا تھا؟ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیا آپ جانتے ہیں اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں اور لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی زہرا کلاسز سے رابطہ قائم کریں۔ آئیے ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں سنتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو اس وقت جنت سے عورتیں آئی ہیں۔ آپ کا سال ولادت عام الفیل کے لحاظ سے 46 عام الفیل ہے اور عیسوی لحاظ سے 614 یا 615 ہوتا ہے، اور بعثت کے اعتبار سے پہلے پڑھایا جا چکا ہے کہ 5 بعثت کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا سال عام الفیل کے لحاظ سے 46 ایئرس ہے اور عیسوی سال کے اعتبار سے 614 یا 15 ہے، اور بعثت کے اعتبار سے 5 بعثت ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت جنت سے حوروں اور آسیہ بنت مزاحیم جو زوجہ فرعون تھیں، مریم بنت عمران، جناب مریم کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ ہی موجود ہے، پاک اور پاکیزہ بیوی تھیں۔ یہ صفورہ بنت شعیب، جناب شعیب نبی اللہ کی بیٹی، اور کلثوم جو ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ 4 خاتون جو ہے جنت سے اور ان کے ہمراہ حوریں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، آسمان سے اتری ہیں، اور ان کا تذکرہ کتابوں میں ثابت ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت حوریں بھی آئی ہیں، اور یہ 4 بیویاں جو جنت سے آئی ہیں ان کا تذکرہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا، اور ان کے نام بھی ہیں: آسیہ بنت مزاحیم، مریم بنت عمران، صفورہ بنت شعیب، کلثوم جو جناب موسیٰ کی بہن تھی۔ جناب خدیجہ کا بیان ہے کہ چونکہ میں نے اپنے قبیلے کی منشے کے بغیر شادی کر لی تھی، اس لیے میری قوم نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے نظریات، عقائد اور فکر الگ ہوتی ہے تو لوگ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔
جناب رسول خدا جو یتیم تھے، ان سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، جو کہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ملکہ تھیں، بہت بڑی بزنس وومین تھیں، بہت بڑی تجارت تھی ان کی، انہوں نے اپنے قبیلے کی منشے کے بغیر شادی کر لی تھی، تو ان کی قوم نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آپ اتنی زیادہ امیر اور ثروت مند اور دولت مند ہونے کے باوجود آپ نے ایک یتیم سے شادی کیوں کر لی؟ لیکن جناب خدیجہ نے شادی اس لیے کی تھی کہ رسول اللہ کی شرافت اور کرامت اور ان کی بزرگی اور ان کا اخلاق اور ان کی عظمت اور ان کا رتبہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اس کو خیال کیا تھا، نہ کہ ان کے ظاہری کردار کو دیکھا تھا کہ غریب ہیں یا یہ کہ یتیم ہیں، نہیں، بلکہ وہ رتبہ جو انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اس بنا پہ کیا ہے۔ اور جب جناب رسول خدا سے انہوں نے شادی کی ہے، تو اس شادی کی وجہ سے ان کی قبیلے والوں نے، جناب خدیجہ کے قبیلے والوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اور جب بائیکاٹ کیا تھا تو ہوا یہ کہ جناب خدیجہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت بھی یہ لوگ نہیں آئے، جبکہ جناب خدیجہ نے وقت ولادت جناب فاطمہ زہرا اپنے قبیلے کو اطلاع دی، مگر کوئی نہیں آیا۔ اور جب کوئی نہیں آیا تب اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی شامل حال ہوئی، اور ان بیویوں کے ذریعے اور پاک بیویوں کے ذریعے اور حوروں کے ذریعے جو آسمان سے نازل ہوئی، ان لوگوں نے وقت ولادت جناب خدیجہ کا ساتھ دیا اور جناب خدیجہ کی خدمت انجام دی اور دایا بن کر کام کیا۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ، رسول اور اہل بیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور لوگ ہمارا اگر بائیکاٹ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ناصر اور مددگار جو ہے وہ پروردگار عالم ہے، جس کے دین پہ چل رہے ہیں، جس کی راہ پہ چل رہے ہیں، وہ یقیناً مدد کرنے والا ہے، جیسے جناب خدیجہ کی مدد کی ہے کہ جب قوم و قبیلے کے لوگ نہیں آئے، ان کی عورتیں نہیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حوروں کو نازل کیا اور ان چار مقدس بیویوں کو نازل کر کے جناب خدیجہ کے پاس بھیجا ہے، جنہوں نے دائی کا کام انجام دیا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت واقع ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کے بارے میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 5 برس تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے زیر سایہ رہیں، اور جب بعثت کے 10ویں برس میں آپ داخل ہوئی ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، اور ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارِ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا، یعنی کہ رسول اللہ کی یہ بیٹی جناب فاطمہ زہرا اپنی ماں کے ساتھ فقط 5 سال زندگی گزاری ہے۔ بعثت کے 5ویں سال آپ کی ولادت ہے، بعثت کے 10ویں سال آپ کی والدہ کی رحلت ہے۔ 5 سال آپ نے اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد آپ کا گہوارِ تربیت صرف اور صرف جو ہے باپ کا سایہ رحمت تھا۔ تاریخ شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ شہادت جو ہے وہ 3 جمادی الثانی بیان کی گئی۔ 3 جمادی الثانی 11 ہجری، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجری سال اسے کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اسی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی 3 جمادی الثانی کو وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اور 11 ہجری میں ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اپنے بابا کے
شہادت کے تقریباً 75 دن یا 90 دن کے بعد آپ کی بیٹی کی بھی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ کیوں اتنی جلدی؟ اس کے بہت سے وجوہات، اس پہ ظلم و ستم ہوئے ہیں جو تاریخوں میں ثبت ہیں، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شہادت کا سبب کیا تھا؟ شہادت کا سبب ظالموں کے تازیانے کی ضربت کا اثر تھا۔ یہ بھی تاریخ کے وہ سیاہ دن جو ہے آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینے کے لوگوں نے حکومت کے چکر میں اور خلافت کے چکر میں جناب فاطمہ زہرا کے گھر کو جلایا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے، جس سے جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور لوگوں نے تازیانے ماری، جب کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں پورے زمانے کو ڈوب جانا تھا، اس لیے کہ مکے میں جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی تھی اور جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی تھی تو رسول اللہ نے 1 سال تک غم منایا تھا، اور جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو کتنے دن غم منانا چاہیے تھا، لیکن مدینے والوں نے غم نہیں منایا اور نہ بیٹی کو غم منانے دیا۔ جب جناب فاطمہ اپنے بابا پہ روتی تھیں تو مدینے والے کہتے تھے ابو الحسن فاطمہ سے کہو رونے کے لیے دن معین کر لیں، وقت معین کر لیں، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ مولا علی نے فاطمہ زہرا کے رونے کے لیے بیت الحزن بنایا تھا، جو گھر سے دور تھا، وہاں جا کر جناب فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ بہت سے مصائب ہیں، کسے بیان کیا جائے، جس کو ضرورت ہے وہ تاریخ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ آپ کی شہادت کا سبب ظالموں کے تازیانے کا اثر ہے، اور جناب محسن کی شہادت کا صدمہ ہے۔ آپ کا مزار اقدس جو ہے مدینہ منورہ میں مشہور قبرستان ہے، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں پر ہے۔ آپ نے ہمارا پروگرام سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں، اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام، درس احکام و مسائل شرعیہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ جزاک اللہ خیر۔